انسانیت کراہ رہی تھی، اس کو سکون دیا اسلام نے۔ انسانیت کراہ رہی تھی، اس کو سکون دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں پر زور دیا ہے، وہیں سب سے زیادہ ایک زور انسانیت پر ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ اسلام کا پیروکار ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر انسانیت بھی پائی جائے گی۔ آج ہمارے بھارت کا سمویدھان بھی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اور دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والے انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹی وی ڈیبیٹ پر جب مختلف پارٹیوں کے لوگ سامنے آتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ ہم ہندو ہیں نہ ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسانیت کا درس دنیا کا ہر مذہب دیتا ہے، لیکن انسانیت کو سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ ہے اسلام۔ اگر اسلام نہ ہوتا، اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو ہمیں انسانیت معلوم ہی نہیں ہوتی، ورنہ یہی انسان پہلے بھی تھے جو اپنے گھروں میں بچوں کے پیدا ہونے پر سب سے پہلے شراب کے ڈراپس، شراب کے قطرے ان کے حلق میں ڈالا کرتے تھے۔ یہی انسان پہلے بھی تھے جو اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیوں کو 3 4 سال 6 سال پالنے اور پوسنے کے بعد کسی جنگل میں لے جا کر اپنی انہی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ انسان پہلے بھی تھے۔ جن کے یہاں جوا کھیلنا، جوئے میں رقم ہارنا، پھر مکان ہارنا، پھر بیوی ہارنا، اور آخر میں اپنی بیٹی تک کو جوئے پہ لگا کر اس کو ہار جانا، یہ بھی انسانوں کا وتیرہ تھا۔ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کر دینا، اور ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں جا کر تھوڑی سی گھاس کھا لیتی تھی، تو اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں کے درمیان 27 سال تک جنگ ہونا، اور دونوں طرف سے 40,000
افراد کے مرنے اور قتل ہو جانے کے بعد بھی جنگ بند نہ ہونا، 40,000 لوگوں کی جان صرف ایک بکری کی تھوڑی سی گھاس کھا لینے کی بنیاد پر ان کا مرڈر کر دیا جائے اور قتل کر دیا جائے، ایسا کرنے والے بھی انسان تھے۔ لیکن اس انسانیت میں اور آج کی انسانیت میں ذرا فرق دیکھیے۔ لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا، زندہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ لڑکیوں کو والدین کی وراثت میں حقدار کس نے بنایا؟ وہ بھی ایک انسانیت اور آج کی انسانیت میں فرق دیکھیے۔ لڑکیوں کو والدین کی وراثت میں حق کس نے دلایا؟ بھائی کی وراثت میں بہن کو حق کس نے دلایا؟ یہ سب آپ نظر ڈالیے۔ سب سے زیادہ زور اسلام نے دیا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا ایک سرسری نظر دوڑائیں۔ اس میں صرف مسلمانوں کی عزت کی بات نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالی، پوری انسانیت اور پوری بنی آدم کی عزت اور تکریم کی بات کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ پوری آیت آپ کے سامنے پڑھ دی اور دیکھیے اس آیت کے ترجمے پر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنو آدم کو، بنی آدم کو مکرم بنایا، عزت بخشی۔ آدم کے ہر بیٹے کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت دی، کافروں کو ذلیل کیا، یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے ہر بیٹے کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی، یعنی پوری انسانیت کو مکرم بنایا۔ ہندو کو بھی عزت دی، مسلمان کو بھی عزت دی، سکھ کو بھی عزت دی، اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انسان عزت کرنے کے لائق ہے۔ بنا کسی سبب کے اور بنا کسی بات کے آپ کسی غیر مسلم کو نہ تو گالی دے سکتے ہو، نہ مار سکتے ہو، نہ اس کو اس کے گھر سے نکال سکتے ہو، نہ اس کے ادھیکار چھین سکتے ہو۔ دوسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین کے اوپر یا سمندر کے اوپر جو سواریاں چلتی ہیں، سمندر میں پانی کے جہاز، بڑے بڑے شپ، ناؤ، اسٹیمر، اور سڑکوں پر جو سواریاں چلتی ہیں، بسیں ہوں، ٹرینیں ہوں، کاریں ہوں، بیل گاڑیاں ہوں، تانگے ہوں، جو بھی ہو، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر کے اندر بھی اور خشکی کے اوپر بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بنی آدم کے لیے بنائی ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں۔ صرف مسلمان ہی ٹرین میں چل سکتا ہے؟ نہیں، غیر مسلم بھی چلے گا۔ سمندر کے جہازوں میں صرف مسلمان ہی سفر نہیں کرتا، غیر مسلم بھی سفر کرتا ہے۔ ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں،
انسانوں کو ہم نے عزت دی ہے، اور ہم نے سمندر میں بھی، تری میں بھی اور خشکی میں بھی ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کسی قدرتی چیز میں، کسی قدرتی چیز میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، لیکن کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سورج پر صرف میرا حق ہے۔ مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے رب نے بنایا اس لیے سورج صرف ہمارا ہے۔ سورج کی روشنی ہندوؤں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، سکھوں کو بھی ملتی ہے، عیسائیوں کو بھی ملتی ہے، جینیوں کو بھی ملتی ہے، سب اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چاند بنایا، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہوا اللہ رب العالمین نے چلائی، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر کسی کے کھیت میں پانی گرتا ہے، غیر مسلموں کے بھی کھیت میں اور مسلمانوں کے بھی کھیت میں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بارش پر صرف میرا ادھیکار ہے، میرا حق ہے۔ غور کیجئے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت سے نوازا ہے، مکرم بنایا ہے۔ ہم نے ان کو زمین پر بھی اور سمندر کے اندر بھی ہم نے ان کو سواریاں دی، ہم نے ان کو اٹھایا ہے، ہم نے ان کو سوار کیا ہے۔ تیسرے ٹکڑے پر غور کیجئے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دی ہے۔ محنت کر کے کوئی بھی کما سکتا ہے، یہ حلال روزی کے دروازے ہم نے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے ہم نے عطا کیے۔ کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ رکشہ چلا کر کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ محنت کی کمائی صرف کھانے کا حق میں ہی رکھتا ہوں۔ غیر مسلم بھی محنت کر سکتا اور کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ روزی بھی ہم نے ان کو دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، دنیا میں ہم نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات میں ہم نے انسانوں کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، سب کو کہا کہ ہم نے اور دوسری تمام مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے، سریشٹھا دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے، اور دوسری مخلوقات پر بنو آدم، آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد فضیلت رکھتی ہے۔ قرآن کی اس آیت نے انسانیت کا ایسا سبق دیا ہے ہمیں کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ساری چیزیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، نہ آپ کسی سے چھین سکتے ہیں۔ غیر مسلم محنت کرتا ہے، اس کا مکان اچھا بن رہا ہے، آپ کو بھی حق ہے کہ آپ اس سے زیادہ محنت کر کے اس سے اچھا مکان بنائیے۔ وہ جتنا کماتا ہے آپ اس سے زیادہ کمائیے، یہ حق تو ہے آپ کو، لیکن کسی سے کوئی چیز چھیننے کا حق اور پاور نہیں ہے۔ عزت اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، ان کو بھی اپنی عزت پیاری ہے۔ جس طرح ہمیں اپنا گھر مکان پیارا ہے، ان کو بھی اپنا گھر مکان پیارا ہے۔ اس لیے جذبات کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ساری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑتا ہے، ایک خاندانی بتاتا ہے، آپس میں رشتہ جوڑتا ہے ہمارا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کس نے بتایا تھا کہ لیڈیز کا انتظام اتنا پاس کر دینا، یہ گھر میں اپنے آدمیوں کی نہیں سنتی ہیں تو جلسہ سنیں گی۔ ایک مولانا صاحب خطبہ مسجد میں دے رہے تھے، ان کا خطبہ سن کر ایک آدمی بیچارہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کے ناچنے لگا۔ تو بیوی نے کہا کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو، آج مولانا صاحب نے محبت پر خطبہ دیا ہے کیا؟
تو امام بیچارہ گھر کا آدمی بولا نہیں، مولانا صاحب نے کہا ہے خطبے میں جو اپنی سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا، تو ہم سب سے بڑی مصیبت کو خوشی خوشی اٹھا رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ تو شوہر پریشان ہے اپنی بیویوں سے، اور آپ نے جلسے میں اتنا پاس عورتوں کا رکھ دیا ہے، پورے جلسے میں اپنی چپل دکھا رہی ہوں گی، ساڑی دکھا رہی ہوں گی، چوڑیاں دکھا رہی ہوں گی، اور دکان بتا رہی ہوں گی ہم کہاں سے خرید کے لائے ہیں۔ ان کو جلسے میں آپ نے اتنا قریب کر دیا۔ اے بھیا، یہ راستے میں سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ سب سے بڑا گڑبڑ کرتے ہیں۔ بیٹھ جائیے یا جائیے، یا تو بیٹھیے یا جائیے یہاں سے۔ تو انسانیت کا ایک سبق پڑھایا ہے اسلام نے۔ قرآن کی دوسری آیت پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ رہا ہے اسلام۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس سے بڑی انسانیت کہاں ملے گی؟ دنیا کے سارے دھرم خالی ہیں، باسودیو کٹمبس کہنے والے بہت ملیں گے، ساری دنیا ایک خاندان کی طرح ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے یو پی کے چناؤ میں اور یو پی کے الیکشن میں جو اکثریت ہے وہ اقلیت کو انسان مانتی ہی نہیں ہے۔ پورا کا پورا چناؤ کا پرچار اسی پر کیا جاتا ہے کہ ہم ہی انسان ہیں، دوسرا انسان ہے ہی نہیں۔ اور دھرم یہ کہتا ہے کہ سب ایک خاندان کی طرح ہیں۔ اسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو کیسے جوڑا؟ یا ایھا الناس، ہے سمپور جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، مسلمانوں نہیں، ہے ساری دنیا کے انسانوں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے جنما ہے۔ تمہارا باپ ایک ہے اور تمہاری ماں ایک ہے۔ دیکھیے کیسا خاندان بنا دیا ہے۔ تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، ایک ہی ماں کے بیٹے ہو، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے۔ تمہارا باپ آدم، تمہاری ماں حوا، تمہارا باپ آشو اور تمہاری ماں ہیووتی شتروپا، تم سب ایک ہی آشو اور شتروپا کی سنتان ہو، آدم کے بیٹے ہو اور حوا کے بیٹے ہو، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ اس آیت کے بعد انسانیت کا اور اعلیٰ مقام کہاں سے پیش کیا جائے؟ کیا ایک باپ کی اولاد بتا دینا اور ہمیں ہندو اور عیسائی اور سکھ اور جینی اور بدھسٹ سب کو ایک ہی باپ کا بیٹا کہہ کر بھائی بھائی بنا دینا، اس کے بعد انسانیت کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے جو اسلام دینا بھول گیا؟ نعوذ باللہ، انسانیت کے اس اونچے درجے پر فائز کیا ہے۔ پڑھیے پورا قرآن اور پڑھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تو آپ دیکھیں گے اس میں انسانیت کے لیے کتنی تعلیمات بھری پڑی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم سڑک پر چل رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانا تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے، بلکہ ذمہ داری ہی نہیں، تمہارا فرض بن جاتا ہے، بلکہ یہ تمہارے ایمان سے جڑی ہوئی ایک
چیز ہے کہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. جس کے اندر جتنا مضبوط ایمان ہوگا وہ تکلیف دہ چیز کو اتنا زیادہ ہٹائے گا. اس کو ایمان کی ایک شاخ، ایک برانچ بتا دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں، اسلام کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اسلام کی سب سے افضل شاخ اور برانچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کا اقرار. وَأَدْنَاهَا، اور ایمان کی سب سے ادنا، سب سے نیچی جو شاخ ہے لیکن وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کانٹا پڑا ہے، یہ مت دیکھو یہاں سے ہندو گزرے گا چبے چبنے دو، کوئی پتھر پڑا ہے ہندو ٹکرائے گا گرنے دو، یہاں تو مسلمان کی بستی ہی نہیں ہے، ہندو کا سر پھوٹے گا پھوٹنے دو، جینی کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، سکھ کا پھوٹے گا پھوٹنے دو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ اگر اس بستی میں مسلمان رہتے تو ہم ہٹا دیتے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں اس پتھر کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا، چاہے ہندو گزر رہا ہو یا مسلمان، سکھ گزر رہا ہو یا عیسائی، جینی گزر رہا ہو یا بدھسٹ، یہ انسانیت تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس تکلیف دہ چیز کو، کیلے کے چھلکے کو، کانٹے کو، اس پتھر کو یا اور کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، اس کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے. لہذا اس تکلیف دہ چیز کو ہٹائیے. یہ تعلیم بھری پڑی ہے اسلام کے اندر. آپ کی بستی میں کوئی کنواں ہے جس میں کھارا پانی ہے، آپ کوئی میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیں یا خرید کر آپ اس کو وقف کر دیں، اس سے ہندو بھی پانی پیے، مسلمان بھی، جین بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی. غور کرو، جو ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک فاحشہ اور بدچلن عورت جو اپنا جسم بیچتی تھی، جس کے بارے میں حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، ایک دوسری حدیث میں جس کے لیے زانیہ کا لفظ موجود ہے، یعنی بدچلن عورت جو جسم بیچا کرتی تھی، ایسی عورت اپنے کسٹمر کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے کہیں جا رہی تھی. راستے میں اس کو ایک پیاسا کتا دکھتا ہے جو زمین پر اپنی زبان رگڑ رہا ہے، یعنی زمین سے پانی کی امید لگا رہا ہے کہ ہمیں زمین سے کوئی پانی مل جائے. اس عورت کو، اس کتے پر رحم آ گیا، اس طوائف کو، اس بدچلن عورت کو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی اوڑھنی، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیر کا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور اس کو کنویں میں ڈالا اور اس موزے کو پورا بھگو لیا، تر کر لیا، اور اس کتے کے پاس جا کر اس نے اس موزے کو یا اپنی اوڑھنی کو نچوڑ دیا. کتا پانی پینے لگا، وہ عورت کئی بار کنویں سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کی اس ادا پر کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا. جب مری تو وہ جنت کے اندر داخل کر دی گئی. ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف، ایک فاحشہ عورت بخش دی گئی اور وہ جنت میں چلی گئی. پھر ایک عام انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہوگا؟ ایک عام انسان کو اس بھید بھاؤ کو ختم کر دیا جائے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، سکھ ہے یا عیسائی. میرے بھائیو، حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم کھانا کھا کر سوئے ہو تو تم مومن نہیں. پڑوسی کی قید میں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے. آپ کا پڑوس میں جو بھی رہتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، لیکن آپ پیٹ بھر کر اگر سو گئے کھا کر اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن.
آمین. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, چاہے اپنے گھر میں اٹھ کر رات کے 3 بجے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو, لیکن وہ مومن نہیں. اگر خود اس کا پیٹ بھرا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو وہ مومن نہیں. ذرا تصور کرو, اسلام کے اندر انسانیت کا یہ مقام ہے, یہ درجہ ہے. وہ کہتا ہے اسلام کہ تہجد بھلے ہی نہ پڑھو لیکن پڑوسی کو بھوکا مت سونے دو. میرے بھائیوں, یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلام کی شکشا ہے. ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف جنت میں چلی جاتی ہے, تو پھر انسانیت کو کھلانے اور پلانے والا یہ کتنا بڑا ثواب کا مستحق ہوگا. یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اور اندازہ لگا کر سوچنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے. انسانیت کا یہ درجہ, یہ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے. یہ انسانیت کا مقام ہے. سب ایک ہی باپ کی اولاد ہے, یہ اعلیٰ درجے کی معراج ہے.